یہ کوئی عام بلڈنگ نہیں، یہ جکارتا کا فخر ہے اور آج ہم جا رہے ہیں اس کے اندر۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دنیا کی بلند عمارتیں دیکھ لی ہے تو ایک بار اس جگہ کو بھی ضرور دیکھیں۔ آسمان کو چھوتی یہ عمارت اور اس کے اندر چھپی ایک پوری دنیا، آج ہم اس کو ایکسپلور کریں گے۔ آخر اس بلڈنگ میں ایسا کیا خاص ہے کہ ہر کوئی یہاں آنا چاہتا ہے؟ جکارتا کی سب سے ہائی لیول لوکیشن، ویلکم ٹو تامرین 9۔ ہم اس وقت اس شاندار عمارت کے 99ویں فلور پر کھڑے ہیں، جہاں سے نہ صرف شہر کا منظر بلکہ ترقی کا ایک نیا زاویہ بھی نظر آتا ہے۔ اس اسکرین پر دکھائی جانے والی معلومات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں بلکہ جدید دور کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ آج کی دنیا میں اس طرح کی تعمیرات صرف اونچائی حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، ویژن اور محنت کا ایک حسین امتزاج بھی ہے۔ یہ عمارت اس بات کی علامت ہے کہ انسان جب آگے بڑھنے کا ارادہ کر لے تو وہ زمین سے آسمان تک اپنا سفر خود تخلیق کر لیتا ہے۔ اس عمارت کی بلندی پر کھڑے ہو کر انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتا پوری شان کے ساتھ میرے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ نیچے نظر آنے والا یہ شہر صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ اور ترقی کرتا ہوا نظام ہے۔ یہاں سے دیکھے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ انڈونیشیا کس تیزی سے جدید دور کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں روایت اور ترقی ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر صرف آنکھوں کو نہیں بھاتا بلکہ انسان کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ خواب جب ہمت سے جڑ جائے تو حقیقت بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اس عمارت کی بلندی پر بنے اس شیشے کے واک وے پر چلنا واقعی ایک منفرد تجربہ ہے۔ قدم نیچے رکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوا میں چل رہے ہوں اور نیچے پھیلا ہوا جکارتا ایک زندہ تصویر کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ صرف ایک واک نہیں بلکہ سیاحت کی وہ خوبصورتی ہے جو انسان کو لمحہ بھر کے لیے حیران کر دیتی ہے، اور جیسے جیسے اندھیرا چھانے لگتا ہے ویسے ویسے یہ منظر اور بھی دلکش ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت جب جکارتا روشنیوں میں ڈوب جاتا ہے تو ہر طرف جگمگاہٹ ایک نئی دنیا کا احساس دلاتی ہے۔ اوپر اس شیشے کے فرش پر کھڑے ہو کر نیچے چمکتا ہوا شہر دیکھنا، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو نہ صرف آنکھوں میں بس جاتا ہے بلکہ دل میں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس بلند عمارت کے اوپر صرف نظارے ہی نہیں بلکہ سیاحوں کے لیے کچھ دلچسپ ایکٹیویٹیز بھی موجود ہیں، جن میں ایک خاص اور ایڈونچر سے بھرپور تجربہ سوئنگ ہے۔ اس سوئنگ پر بیٹھ کر جب انسان ہوا میں جھولتا ہے تو نیچے پھیلا ہوا جکارتا ایک الگ ہی زاویے سے نظر آتا ہے۔ ایک طرف اونچائی کا احساس اور دوسری طرف شہر کی روشنیوں کا دلکش منظر، یہ دونوں مل کر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ لمحہ خوف اور خوشی کے درمیان جھولتا ہوا ایک ایسا تجربہ بن جاتا ہے جو ہر ٹورسٹ کے لیے یادگار بن جاتا ہے اور زندگی کے بہترین لمحات میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس عمارت میں صرف ایڈونچر اور اونچائی ہی نہیں بلکہ ایک اور انتہائی دلچسپ اور رنگین تجربہ بھی موجود ہے، جہاں شیشے کے خوبصورت ڈیزائن اور منفرد آرٹ ورک ایک شاندار ماحول پیدا کرتے ہیں۔ یہ جگہ واقعی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے شوقین افراد کے لیے کسی جنت سے کم نہیں، جہاں ہر اینگل ایک نئی کہانی اور ایک نیا فریم بن جاتا ہے۔ یہاں چلتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی جدید آرٹ گیلری اور اسکائی لائن کے بیچ میں موجود ہو، جہاں رنگ، روشنی اور بلندی مل کر ایک خواب جیسا منظر تخلیق کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر سیاح رک کر صرف دیکھتا نہیں بلکہ اس خوبصورتی کو اپنے کیمرے اور یادوں میں بھی قید کر لیتا ہے۔ اس بلڈنگ سے جب میں نیچے جکارتا کو دیکھتا ہوں تو دل ایک عجیب سی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر واقعی فخر اور مسرت کا احساس ہوتا ہے کہ ایک مسلم ملک بھی اس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور جدید دنیا کے بڑے شہروں کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ پہلے ہم صرف نیو یارک، ٹوکیو اور شنگھائی جیسے شہروں کی مثالیں دیتے تھے، لیکن آج انڈونیشیا کا یہ دارالحکومت بھی اسی فہرست میں اپنی جگہ بناتا نظر آتا ہے۔ یہ منظر نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ امید بھی دیتا ہے کہ ترقی کسی ایک خطے تک محدود نہیں بلکہ ہر قوم اپنی محنت سے اس بلندی تک پہنچ سکتی ہے۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ولاگز کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خان آفریدی کو۔ اللہ حافظ۔